الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الجن کے بعض مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور آپ حضرات یہ بات سن چکے ہیں کہ قرآن کریم ایک کامل نصاب ہے، اور قرآن کریم کا سننے والا چاہے کوئی مقام بھی سنے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت ضرور آتی ہے. تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی پہچان والی کتاب ہے. جنات کے حوالے سے آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو توجہ اور طلب کے ساتھ سنا، تو چند لمحات میں اللہ نے انہیں اپنی معرفت اور پہچان کا مسئلہ سمجھا دیا. وہ پہلے شرارتی جن تھے، اور جب قرآن کریم کا مسئلہ مانا تو وہ جن اللہ کے ولی بن گئے، اولیاء بن گئے، اور اللہ رب العزت کو اتنے پیارے لگے کہ ان کی تقریر کا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اپنی گھر کی طرف جاتے ہوئے آئے تھے تو مشرک تھے، اور جب جا رہے ہیں تو توحید کے داعی بن کے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے ان جنات کے تاثرات پر چند مزید مسائل بھی بیان کر دیے. گویا جنات نے تو کہا تھا لن نشرک بربنا احدا. اب وہ شرک کیا ہے جو اکثر دنیا کرتی رہی اور آج بھی کر رہی ہے؟ وہ شرک ہے غیر اللہ کی مافوق الاسباب امور میں پکار کرنا، سمیع سمجھ کر
سما کا عقیدہ رکھ کے حالات کو جاننے والا سمجھ کر اللہ رب العزت کے سوا کسی کو حاجت اور مشکل میں پکارنا، یہ وہ شرک ہے جو دنیا میں رہا اور ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو عیسائی امریکہ، برطانیہ کے اکثر حصے اور دیگر ممالک جتنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پکار ہوتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اور بی بی مریم کی۔ ان کے کلیسا ہوں، معبد خانے ہوں، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے فوٹو، حضرت بی بی مریم کی تماثیل، اہل اللہ کی وہ تصاویر وہ لٹکی ہے۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے اللہ کے پیاروں کے در پہ آنا ضروری ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے در پہ نہیں آؤ گے اور انہیں وسیلہ سمجھ کے نہیں پکارو گے، سفارچی سمجھ کے نہیں پکارو گے، اس وقت تک تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی۔ عیسائی دنیا کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے۔ اسی طرح یہود وہ انبیاء کرام کی اور نیک صالحین بزرگوں کی قبروں سے حاجت روائی چاہتے اور اب بھی چاہتے ہیں۔ ہندوستان کا ہندو، پورا ہندوستان دیکھ لیں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حاجت روا بنا ڈالے، مشکل کشا بنا ڈالے، دیوی دیوتا بنا ڈالے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بارشیں برسانے والا فلانا دیوی ہے، اولاد دینے والا یہ فلانا دیوی ہے، رزق میں کشش کرنے والا یہ فلانا دیوی ہے۔ یعنی ہندوستان میں اتنی آبادی نہیں ہندوؤں کی جتنے ان کے مشکل کشا بنے ہوئے، حاجات میں ان کو پکارتی ہیں، حتیٰ کہ گائے اس کو بھی مقدس سمجھ کے اس کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پیتی ہیں۔ یہ تبرکات ہیں۔ اور گائے کی پوجا، سانپ کی پوجا، سانپ کی بھی پکار ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے مذہب بھی ہیں جو شرمگاہ کی پوجا کرتی ہیں۔ جہاں دیکھا کوئی نہ کوئی فائدہ تو اسی کو انہوں نے حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا۔ تو پورا ہندوستان، اکثر ہندو، سکھ، بدھ مذہب، یہ ان کا بھی اگر سارے شرک کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ اسی مدار پہ کھڑا ہے، غیر اللہ کی پکار۔ غیر کے بارے میں پہلے ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھا، جاننے کا عقیدہ رکھا، اور پھر ان کو پکارا اور تصرف مانا۔ تو عیسائی دنیا بھی، یہودیت بھی، ہندو مت اور بدھ مت بھی، اور اسی طرح اسلام کے اہل بدعت فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے بھی دوسروں سے تہذیب لی، کچھ یہود سے، کچھ نصارہ سے، کچھ ہنود سے، اور ان کے اندر بھی یہ جراثیم آ گئے کہ لوگ ہر ایریا میں ایک قبر کی پوجا کر رہے ہیں۔ جس ایریا میں جائیں
ان ایریوں والوں کا مشکل کشا اور ہے، حاجت روا اور ہے، اور سب کا دعویٰ اس وقت کے مشرک کا بھی اور آج کے مشرک کا بھی، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہو یا بغیر کلمے والا مشرک ہو، سب یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، نہ انہیں ہم خدا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور مقرب الی اللہ سمجھتے ہیں۔ پھر پکارتے کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے اور یہ ہمیں ذریعہ قرب ہے، وسیلہ، اور جو اس سے آگے بڑھے انہوں نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہیں۔ تو آج بھی جس طرح ہندو دھوکے میں ہے، عیسائی دھوکے میں ہے، یہودی دھوکے میں ہے، اور کلمہ گو اہل بدعت دھوکے میں ہے اور غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پیغمبر کریم کی زبان سے اس مسئلے کی وضاحت کی۔ بلکہ آپ پورا قرآن دیکھیں، قرآن جہاں سے بھی پڑھو گے وہاں سے درس یہی ملے گا لن نشرک بربنا احدا، اللہ کی توحید کا مسئلہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پر پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جب بھی اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی پکار کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کو پوجا اور اس سے حاجتیں مانگی۔ آپ کا مقام اور شان سب سے اونچا ہے، آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کائنات کو اپنا عقیدہ بتا اور عقیدے کے ضمن میں شرک کی حقیقت واضح کر اور فرما دیجئے انما ادعو ربی قل انما ادعو ربی، فرما دے میرے پیارے پیغمبر انما ادعو، میں صرف پکارتا ہوں اپنے رب کو، ادعو ربی، اور آگے بلا اشرکو، گزشتہ بیان میں وقت نہیں تھا تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں آگے چلوں جب تک اس کی وضاحت نہ ہو۔ لا اشرکو، نہیں شریک ٹھہراتا بہی، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو بھی۔ یہاں طرز کلام ہونا چاہیے تھا لا ادعو غیرہ، میں اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں۔ ہجرت ہو تب، بدر کا کارزار ہو تب، احد میں میرے 70 ساتھی شہید ہو جائیں، میرا وجود زخمی ہو جائے، 70 زخمی ہو جائیں، 70 لاشیں پڑے ہوں، تب انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، چاہے فتح ہو، چاہے شکست ہو ظاہراً، چاہے حالات موافق ہوں، حالات خلاف ہوں، انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور پکار میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، نہ آدم کو پکارتا ہوں، نہ ابراہیم جد الانبیاء خلیل کو پکارتا ہوں، نہ حضرت اسماعیل کو پکارتا ہوں، نہ حضرت ایوب، حضرت یونس، نہ کسی فرشتے کو پکارتا ہوں، ادعو ربی بلا اشرکو۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں قرآن کے، لا ادعو غیرہ نہیں،
کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں دوسروں کو نہیں، نہ وہ مسئلہ ہو گیا انما ادعو ربی، اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔ اور آگے لا اشرک کو فرمایا کسی غیر کو پکارنا، اسی کا نام شرک ہے، اور میں محمد مصطفیٰ شرک کر سکتا نہیں۔ لا اشرک بہ احدا، آج لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محبت، ادب، محبت۔ یہ جو سیکورٹی والے میرے بھائی ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور جو مسئلہ قرآن کا نہ مانے تو پھر آپ خود دیکھ لیں۔ خیر، آج کہتے ہیں محبت، ادب، عشق، یہ لفظیں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن آئیں گے اور مانیں گے۔ یہ ادب نہیں تھا، اب تو اڑے ہیں، لڑتے ہیں ادب ہے۔ اور جب نجاشی کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں پر نجاشی کے دربار میں طلب کیے گئے، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ایمان نصیب کیا، تو ابو سفیان بڑے تحفے تحائف لے کے گیا اور ادھر نجاشی کے دربار میں۔ تو خیر پہلے دن گفتگو ہوئی، دوسرے دن کی گفتگو پہلے دن سے سخت تھی کہ پہلے دن جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی کہ ہم عرب لوگ تھے، جاہل تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے اور بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ایک آدمی کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اعبد اللہ وحدہ، لوگوں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں۔ خیر یہ تعارف پیش کیا، نجاشی بادشاہ مطمئن ہوا تو ابو سفیان کو غصہ آیا، مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا، ساری شکایات ختم۔ اس نے کہا کل انشاءاللہ میں دیکھوں گا۔ وہ پھر گیا تحفے لے کر اور اس نے شکایت لگائی، آپ کو پتا ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے گستاخ ہیں، ان کے بے ادب ہے۔ یہ پرانا حربہ ہے ہر مشرک کا، ہر مشرک یہ حربہ استعمال کرتا ہے، پیغمبر کے نام پر جب بے ادبی کا لفظ آ جائے تو ظاہر بات ہے اب عوام تو سمجھتی نہیں، وہ بادشاہ تو سمجھدار تھا، تو ابو سفیان نے یہ ٹیکا لگایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، تنقیص کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی شان گھٹاتے ہیں۔ آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں، جب توحید کی آیتیں پڑھو نا تو کہتے ہیں یہ بے ادبی والی آیتیں پڑھتی ہے، یہ وہ آیات چن چن کر پڑھتے ہیں جس میں پیغمبر کی گستاخی ہو، بے ادبی ہو۔ خدا کے بندے، پیغمبر کی گستاخی کسی آیت میں نہیں، ہر آیت میں اللہ نے پیغمبر پر اتار کر پیغمبر کا شان بلند رکھا ہے۔ یہ جھوٹے ملا کا دھوکہ ہے کہ یہ مجھے خود کئی آدمیوں نے کہا کہ آپ کو یہ آیتیں نظر آتی ہیں اور بھی ہیں، میں نے کہا میں وہ پڑھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو تمہیں آتی ہیں وہ تو آتی ہیں اور جو تمہیں نہیں آتی ہیں وہ سنا دیتی ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا بے ادب، گستاخ، بے ادب، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو،
کسی نبی کی ادنا سی بے ادبی کرنا تو دور کی بات، دل میں بھی خیال آئے نا عزم کے درجہ میں، بالاختیار اختیاری خیال آئے اور اس پہ سوچے، کسی نبی کی تنقید بے ادبی گستاخی پر عزم کے طور پہ سوچے، وہ آدمی مرتد اور واجب القتل بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی عظمت اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے، نبیوں کی عظمت تو بہت اونچی ہے۔ ہمارے علماء نے تو مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی صحابی کی جان بوجھ کر اس علم کے بعد کہ یہ صحابی ہے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کے ساتھ اس کو حاضری نصیب ہوئی، اس صحابی کے ساتھ بغض رکھنے والا اور اس کی بھی بے ادبی کرنے والا، وہ بھی زندیق اور ملحد بدمعاش ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس سے آگے چلو، ہمارے فقہاء نے تو مسئلہ لکھا کہ عالم ربانی کی توہین، جو عالم ربانی ہے بدعتی نہیں اور بدعتی کے ساتھ جوڑ رکھنے والا بھی نہیں، مشرک بھی نہیں اور شرک کے ساتھ جوڑ رکھنے والا بھی نہیں، خالص توحید و سنت کو بیان کرنے والا ہے، اگر ایسے عالم کی توہین کی، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی نے علم دین، علم توحید کی توہین کی ہے، کیونکہ داعی توحید کی توہین وہ خود مسئلے اور دعویٰ کی توہین ہے، اس لیے وہ آدمی بھی کافر بن جاتا ہے۔ کہ ہمارے فقہاء کا مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں درج ہے، اس لیے آپ بھی ذرا خیال کیا کریں۔ علماء سو کی تذلیل ایمان ہے، اہل بدعت کی تحقیر ایمان ہے، لیکن علماء ربانیین کا ادب یہ ایمان ہے، احترام ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت، جو نبی کا سچا وارث ہے، وہ ہمارے لیے پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے قابل احترام بھی ہے اور قابل ادب بھی ہے۔ اس لیے ایک پہلو مد نظر مت رکھو، کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں وہ اہل بدعت کی تردید سنتے سنتے وہ اپنے علماء کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ علماء ربانیین کی توہین مت کرنا، اور جو آدمی علماء ربانیین اہل التوحید و سنہ جو حقیقی معنی میں اس مسئلے کے پہرے دار ہیں، اس کا بے ادب اور مخالف ہے، علماء نے صاف لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اس کی موت ایمان پہ اکثر نہیں آتی، توبہ طیب ہو جائے الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب سخت ہے، وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اور جو علماء ربانیین حق بیان کرنے والے علماء ہیں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں عقیدہ ملا، اگر اس نعمت کی ناقدری کرو گے، بے ادبی کرو گے تو وہ نعمت ایمان والی اللہ چھین لے گا۔ اس لیے معمولی مسئلہ نہیں۔ خیر، آج کل تو ایک تحریک چلی ہے، سکی سنی ساری کٹھی رگڑو، تو سکی سنی نو رلاؤ نہیں، سکی بکری رکھو، سنی بکری رکھو، کٹھا کر کے نہ جلاؤ۔ خیر، انہوں نے کہا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور کہتا کیا ہے کہ المسیح عبداللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، حالانکہ یہ ہے ابن اللہ، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ نے اس کو اپنی شان عظمت عطا کی۔ تو انہوں نے بادشاہ کو صحیح گرمایا، پتہ چلا ان صحابہ کرام کو کہ آج تو پینترا بدل گیا۔ بادشاہ نے پھر بلایا کہ آؤ، سارا دربار لگائے، بڑے بڑے علماء، ان کے پیر، وہ سب بیٹھے ہیں۔ تو کیا بات ہے صحابہ کی ایمان کی،
اگر تکیہ جائز ہوتا تو جہاں کرتے. شکایتیں لگ چکی ہیں اور مکہ سے ظلم سہتے سہتے حبشہ پہنچی، وہاں پر بھی شکایات کا پورا دفتر ہے، اور آج وہ مکہ والے پیچھے پہنچ کے کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے حوالے کیا جائے. تو مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن حضرت جعفر جب مشورے پر بیٹھے تو حضرت جعفر نے کہا، کسی نے کہا اب کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کیا جواب دوں گا، جو اللہ کے محبوب نے ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا ہے وہی جواب دوں گا، جان رہے یا نہ رہے. یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے تقیہ محمد کے دین میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تقیہ ہوتا تو جہاں تقیہ کیا جاتا، اور خاندان رسول بھی تقیے کا شعبہ بھی نہیں. یہ جعفر طیار یہ خاندان رسول کا آدمی ہے، اور پیغمبر کے اہل بیت خصوصی کا آدمی ہے، خاص اہل بیت کا آدمی ہے. لیکن آج کافر عیسائی بادشاہ ہے، وہ سامنے ہے، ملک عیسائیوں کا ہے، شکایات لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اور الزام وہ لگا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ، بی بی مریم کے گستاخ، یہ ان کو نہیں مانتے، بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے. جب اس دربار میں پہنچے کوئی قدموں میں لرزش نہیں، زبان پہ لرزش نہیں. بادشاہ نے کہا حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا بادشاہ سنو. حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی، پورا واقعہ ذکر کیا، ترجمان ساتھ تھا. اور جب حضرت جعفر ادھر تلاوت کر رہے تھے، ادھر حبشے کا بادشاہ رو رہا تھا. ادھر جنات کا حال بھی سن لیا، اب وہ عیسائی بادشاہ ہے، وہ رو رہا تھا. اور قرآن نے تفیض من الدم ذکر بھی کیا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی. قرآن کلام ہی ایسا ہے، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے قرآن کا مسئلہ. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح مسلمان مواحد ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو وہاں حبشے کا بادشاہ رویا، مولوی غصے میں، پیر غصے میں، بادشاہ سن رہا ہے، حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں. اب سارے ناراض، سارے ملا، پیر، سرکاری ملا سارے وہاں موجود. تو اب وہ اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ کیا کہے گا. تو سب نے گھور گھور کر بادشاہ کو دیکھا. بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، تنکا سمجھتے ہیں؟ ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، جو اس نے حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی ہے، کلام اللہ نے بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ کی شان اس تنکے جتنی بھی زیادہ نہیں ہے. وہی شان ہے جو قرآن نے بیان کی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محتاج بندہ، اللہ کی مخلوق، تنکے سے بھی زائد نہیں. سارے مولوی ناراض ہو گئے، پیر ناراض ہو گئے. لیکن حبشے کے بادشاہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اور جب فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام مدینہ منورہ میں تھے. تو حبشے کے بادشاہ کو بات سمجھ آ چکی تھی. اللہ نے بذریعہ وحی کے آپ کو اطلاع دی کہ میرے محبوب وہ حبشے میں فوت ہو گیا. وہ نجاشی بادشاہ وہ فوت ہوا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نجاشی کی موت کی خبر بھی دی، اور وہاں نجاشی کے لیے دعا بھی کی. اور اس میں اب بعض روایات بالمعنی میں ایک لمبی بات چل پڑی کہ غائبانہ جنازہ جائز ہے یا نہیں. حالانکہ یہ خصوصیت تھی اس نجاشی حبشے کے بادشاہ کی. اور عمدۃ القاری میں
دیگر علماء نے اپنی اسانید سے نقل کیا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور معجزہ کے نجاشی کی میت اور آپ کے سامنے پردے ہٹا کر نجاشی کی میت اپنے مقام پہ تھی، لیکن پیغمبر کریم سے اللہ نے اپنی قدرت اعجاز سے معجزہ کے طور پہ نجاشی کی میت پیغمبر کے سامنے کر دی۔ اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی یا جنازہ معروفہ ادا کیا، دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے ادبی، کہ جب کوئی دعوت دے کہ ان کو پکارو نہیں، یہ پکار کے لائق نہیں، اس کو سمجھتے ہیں بے ادبی، اور ان کو پکارنا اس کو سمجھتی ہیں عشق، نعرے لگانا اس کو سمجھتی ہیں عشق۔ اللہ نے بتایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت پہلے میں نے کسی بیان میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ قیامت اللہ نے رکھی اس واسطے جو اپنی توحید اکھا نال بکھا دے بے، انکشاف حقائق دنیا، دلائل براہین کی جنگ دنیا میں رہی، اور قیامت رکھی اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھو خدا کی توحید کو، اور وہاں پر سارے فیصلے ہوں، اس لیے وہ ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ ورنہ اللہ کو پتا تھا جو جنتی ہے وہ بھی پتا ہے، جہنمی ہے وہ بھی پتا ہے، تو 50,000 سال کا دن اللہ نے درمیان میں کیوں رکھا؟ تو یاد رکھ لو قیامت کے 50,000 سال کے دن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین توحید اور شرک، مشرک اور موحد کی خصومت اور فیصلے آمنے سامنے کرا کے اپنی توحید کائنات کو آنکھوں سے دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جن مسائل میں لڑتے تھے آج مسئلہ کھل گیا، اور پورا قرآن پڑھو، یہ ایک مستقل انکشاف حقائق ہے۔ آج کہتے ہیں عشق ہے، محبت ہے، قیامت کے دن آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں جب آئیں گے مشرک تو کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء، جن کو آتا ہے وہ تو پڑھے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کیا لفظ بولیں گے؟ شورا، سارے پڑھو، شرکاؤنا، شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے۔ کیا کرتے تھے تمہارا؟ ابھی کیا کہتے ہیں؟ ہم شریک نہیں بناتے، ابھی کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اور وہاں کہیں گے ہؤلاء شرکاؤنا، اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے۔ آج جرم مانا کہ نہیں مانا؟ آج مانیں گے قیامت کے دن اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم وسیلے کے نام پہ، جن کو ہم ہیلے کے نام پہ، شفاعت کے عنوان سے تیرا شریک مانتے تھے۔ آج عشق کہنے والا قیامت کے دن اپنے شرک پہ مہر لگائے گا، شرکاؤنا۔ اچھا شرک کیا کرتے تھے؟ الذین کنا ندعو من دونک ہؤلاء شرکاؤنا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے، اور شریک کس مسئلے میں بناتے تھے؟ کنا ندعو من، جی لفظ پڑھے کرو، کنا ندعو من، ہم پکارتے رہتے تھے ان کو سوا تیرے۔ یہ ہے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ قیامت کے دن یہ پردہ اٹھے گا کہ یہ عشق نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی غیر اللہ کی پکار، یہ ادب نہیں تھا غیر اللہ کی پکار، یہ شرک تھا، اور آج وہ اپنے شرک پہ مہر لگائیں گے۔ اور سورہ فاتر میں اور آشگاف الفاظ میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ میرا فتویٰ ہے؟ کتنا خالص پیور قرآن کا مسئلہ ہے۔
اللہ کرے کچھ نہ کچھ آپ مولویوں کو سمجھ آنے لگ گئی۔ کل میں نے ایک بڑے مبلغ کو سنا جو پہلے کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، بازار سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل ایک نیا کلپ آیا، مزے ہی آ گیا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں۔ کہ آنا جئی للکار دینا ریونڈ میں ہمارا اختلاف اور کون سا ہے؟ ریونڈ والوں سے ہمارا کون سا جھگڑا ہے؟ خدا کے بندے ہم کہتے ہیں مسئلہ بیان کر، اب اس نے 5-10 منٹ لگائے الہ کے معنی پہ۔ کہتے ہیں الہ کا معنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں۔ میں نے کہا یہ دعوت دے نا، ہم بھی چلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دعوت دے، خدا کے بندہ یہ کیا ہے؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کھل کے مسئلہ بیان کر کہ علی حجویری سے کچھ نہیں ہوتا، جنید بغدادی سے کچھ نہیں ہوتا، عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا، وہ تیری پکار نہیں سنتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پہ جا کے وہاں پر پکار، اللہ کے محبوب بھی تیری پکار کو نہیں سنتے۔ جو پیش کرنا لا الہ الا اللہ، ہم سارے پوری زندگی ریونڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کون سی مخالفت ہے؟ ہم کہتے ہیں کلمے کا معنی نہ بگاڑ، وہی بیان کر جو انبیاء نے بیان کیا۔ خیر، یوم القیامت یکفرون بے شرککم، دن قیامت کے تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور شرک کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ اسی کے آخر میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، غیر اللہ کی پکار۔ اسی پر جن کہہ رہے تھے لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو سب سے بڑا شرک کا معراج اور شرک کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ غیر اللہ کی پکار۔ اس لیے توحید کا خلاصہ اور توحید کا لب لباب وہ ہے لہو دعوت الحق، کہ پکار کے لائق ہونا یہ صرف لہو رب کا خاصہ ہے۔ اس خاصے میں میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کو یہ میری دعوت نہیں، یہ دعوت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ لب کچھ، وہ پشتو والا کچھ، مکھن مکھن کچھ، خلاصہ لب لباب وہ کیا ہے؟ وہ ہے الدعاء، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا۔ تو یہاں پر ذرا دیکھو قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کتنا صاف مسئلہ ہے۔ میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا خبردار تم مجھے پکارنے لگ جاؤ۔ اسی پیش خان حضرت شاہ عبدالعزیز کی میں بات کر چکا ہوں، انہوں نے یہی مضمون لیا ہے کہ اس لیے اعلان کروایا کہ کل مجھے نہ پکارنا۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرمایا او میرے امتیو مجھے لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے اللہ نے جو مجھے مقام دیا اس سے اوپر نہ اٹھانا۔ لا تطرونی، اطراء نہ کرنا، لا ترفعونی فوق منزلتی، اوپر نہ لے جانا۔ انا عبد اللہ ورسولہ، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں۔ خبردار، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبیوں کو اوپر اٹھا کے اللہ کے ساتھ ملا دیا،
اللہ کی عظمتیں ان میں ماننے لگ گئے۔ میرے امتیوں، لا تطرونی لا ترفعونی فوق منزلتی، میں محمد مصطفیٰ کو اس طرح نہ بڑھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ہر سوراخ کو بند کیا، اور آپ نے فرمایا آخر وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ نے اخیر پہ فرمایا خبردار الا من کان قبلکم، خبردار تم سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے، قومیں اور امتیں برباد ہو چکی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا یتخذون القبور یتخذون قبور الانبیاء مساجدا، پچھلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے اور حاجت روائی کے ڈپو سمجھ لیتے، اپنی مشکلیں حل کرواتے، اور اللہ سے جو کام مسلمان مسجد میں کرتا ہے وہ قبروں پہ کیا کرتے تھے۔ خبردار، لعنت اللہ الجہود والنصارى، لعن اللہ الجہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جو اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ خبردار میرے امتیوں، یہ شرک نہ کرنا اور میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اب یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اور لوگ آ کے پکاریں، اب اتنی صاف تعلیم، اور جہاں قرآن میں کہ لوگوں میں اللہ کو پکارنے والا ہوں، کوئی مجھے نہ پکارے، کیوں؟ اگلا جملہ ذرا دیکھو، فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے محبوب اعلان کر دو ساری کائنات کی قسمتیں کھوٹی کو کھری کرنا، بدی چھٹی دا مالک ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، قسمتیں کھری کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی۔ فرمایا خبردار سن لو، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے کائنات والو، میں محمد مصطفیٰ نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں، الا بلاغن۔ ہاں ایک چیز ہے کہ میرا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، الا بلاغن، مسئلہ پہنچانا اور صاف کر کے پہنچانا، باقی کسی سے منوانا میرے بس میں نہیں ہے۔ بڑی بات ہے۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شرک کرے اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی ہو، اتنی صاف کتاب۔ اب یہ مضمون قرآن نے اور مقام پہ ذکر کیا، سورۃ الاعراف میں، وہاں پر ذکر کیا آیت 188 میں، فرمایا قل لا املک لنفسی، یہاں لکم، قل میرے محبوب اعلان کرو، لا املک، یہ ایتیں گھروں میں جا کے نوٹ کرو اور ترجمہ دیکھو، یہ ایتیں آپ کو یاد آنی چاہیے، جہاں جمعہ پڑھنے والے ہیں یہ آیات یاد ہونی چاہیے۔ قل لا املک، فرما دیجئے نہیں اختیار رکھتا میں محمد مصطفیٰ، نہیں مالک میں، نہیں اختیار رکھتا میں، لنفسی، اپنی جان کے، لنفسی، اپنی جان کے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، میری جان، میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا آپ کی گود میں فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم آپ کی گود میں تھا اور 17 مہینے کا بیٹا آپ کی گود کے اندر روح بیٹے کی پرواز کر گئی، اور پیغمبر کریم کا سگا بیٹا، اور پیغمبر کریم کیا کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں تو بہتی رہیں گی، آنکھوں سے آنسو تو آئیں گے،
دل تو زخمی ہوگا، لیکن ما نقول، میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معنی بھی آتا ہے انا للہ، ہماری جان صرف کس کے لیے ہے؟ یا کچھ اللہ کے لیے، کچھ پیر کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ امام کے لیے۔ انا للہ کا کیا معنی ہے؟ انا پکی گالے، شک نہ کریو، للہ پکی بات ہے، ہماری جان صرف اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہر مصیبت میں ہم اللہ ہی کو پکاریں گے۔ ایک معنی اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مصائب میں ہم اسی کو پکاریں گے، اور دوسرا صبر کریں گے، اور صبر کا اجر قیامت کے دن اسی سے پائیں گے۔ الیہ راجعون، انا للہ، یہ لفظ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ اب بھی کوئی آدمی شرک کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، اور لوگوں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو چڑھتے ہوئے سورج سے زیادہ واضح ہے، لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، دن سے زیادہ۔ کل عمل کو لنفسی نفعا ولا ضرا، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، ما فوق الاسباب امور میں، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ یہاں استثناء بھی منقطع ذکر کی، جس کا ماقبل کے ساتھ تعلق بھی نہیں، لیکن ما شاء اللہ، الا بمعنی لیکن، اور لیکن آگے چلتا ہے، پیچھے آنے ہی نہیں دیتا، ہوتا وہ ہے میری جان میں بھی جو اللہ چاہے۔ اور سورہ یونس میں آیت نمبر 49، وہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا، وہاں سے فرق ہے، وہاں پر نفعن ذرن، ایک مقام پہ ذرن پہلے ذکر کیا، دوسرے مقام پہ نفعن، سورہ یونس میں ذرن پہلے ذکر کیا، اور آیت اسی طرح ہے، کل املکو لنفسی ذرن ولا نفعا، اور سورۃ الاعراف میں نفعا ولا ذرا، مضمون ایک ہی ذکر کیا، اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ اپنی جان پر بھی ما فوق الاسباب قادر نہیں، مالک نہیں، مختار نہیں، اور نفی فعل پہ داخل ہے، اور جب نفی فعل پہ آ جائے تو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے، نہ ذاتی طور پہ اختیار رکھتا ہوں، نہ عطائی طور پہ اختیار رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ 3 مقام قرآن کے، پوری امت کے لیے بھی فیصلہ، اپنے بارے میں بھی فیصلہ۔ ایک اور مقام ہے سورۃ الفرقان، ابتدائی آیات، وہاں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مشکل کشا بنا لیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، ان مشرکوں نے اللہ کے سوا دوسرے پکار سننے والے آلیہ بنا ڈالے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اولیاء آلِهَةً لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، لا یخلقون شیئا، جو کسی ایک مکھی کا سر بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے۔ یہ جن کو لوگ پکارتے ہیں مخلوق ہیں یا نہیں؟ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ یہ مخلوق ہیں۔ وہم یخلقون، سبحان اللہ، کیا بات ہے قرآن تیری۔ آگے قرآن چلا، فرمایا وہم یخلقون وہم ولا یملکون لانفسہم، ولا یملکون لانفسہم، کل املک لنفسی، لا یملکون لانفسہم، نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے ذرم ولا نفعا، نہ نقصان کا نہ نفع کا، ولا یملکون موتم ولا حیاتا ولا نشورا، نہ مرنے کا اختیار
نہ زندہ کرنے کا اختیار، نہ کسی کی موت کا، نہ کسی کی حیات کا، نہ اپنے مرنے کا، نہ اپنی حیات کا، ولا نشورا، اور نہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانے کا، نہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے کا، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، للہ ملک السماوات، قل اللہم مالک الملک، ساری اختیار صرف رب العالمین کے۔ فرمایا کہ لا یملکون موتم ولا حیاتا، ایمان سے بتاؤ وہ اپنی جانوں کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی زندگی موت کے مالک نہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔ تے تینوں 5 کلو دا پتر کتھوں دے سینو، تیری دکان کس طرح چلائیں گے جب وہ خود مختار نہیں؟ تیری کھوٹی قسمت کھری کہاں سے کریں گے؟ تیرے ڈوبے بیڑے تارے گے کہاں سے؟ اور تیرے یہ لجپال اور تیری کرنیاں بھرنی والی سرکار وہ تیرے علیہ کام کس طرح کروا سکتے ہیں جن کے اپنے اڑ جائیں تو وہ خالق کے دربار پہ روتی۔ ذکر کیا قرآن نے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ ابن عباس نے الوسیلہ کا معنی کیا الحاجہ۔ اللہ نے فرمایا کیوں مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو قبروں پہ جا کے فوٹو بنا کے، یا پنڈی کے بازار میں کھڑے ہو کر، یا جہاں پر دھرنے دے کر، نہ فوٹو سامنے نہ قبر سامنے، اور غیبانہ فوٹو بھی نہیں قبر بھی نہیں، جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالت کیا ہے؟ وہ دنیا میں جب تک رہے یدعون ربہم ویبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگتے رہے جب تک دنیا کے اندر رہ گئے۔ اگر یہ نہیں سمجھ آیا تو سورۃ الانبیاء اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یدعوننا رغبا ورہبا، یہ جتنے انبیاء تھے یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں دوڑا کرتے تھے، نیک کاموں میں دوڑ لگاتے اور اللہ کی رضا میں دوڑتے، اور ان کا سب کا مذہب کیا ہے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں یدعوننا، ہمیں پکارا کرتے تھے، اور پکار بھی کیسے؟ ڈرتے بھی تھے اور پکارتے بھی کیسے؟ دوسرے مت تضرعن، الزرع کہتے ہیں یہ جو گائے بکری کی کھیری ہوتی ہے تھن، اور جب اس سے یوں دودھ نکالتے ہیں اس کو عربی میں الزرع کہتے ہیں۔ یہاں پر پورا زور بھی لگتا ہے اور آواز بھی عجیب قسم کا ہوتا ہے، تو یہ عاجزی کے ساتھ زور بھی لگاتے، عاجزی بھی تھی، اور اللہ کے حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں ہمارے سامنے زاریاں کرتے تھے، یہ ہے مانا زاریاں کرتے تھے، روتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونا آ جائے، ہر دنیا دار کے سامنے ہمیں رونا آتا ہے، اللہ کے سامنے جس دن رونے والے بن گئے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ممبر کے سامنے روتا ہے، MNA کے سامنے روتا ہے، پولیس والے کے سامنے روتا ہے، وردی والے کے سامنے روتا ہے، اور چودھری ملک کے سامنے روتا ہے، خان کے سامنے روتا ہے، اور یہ رونا اس وقت تک ہے جب تک رب کے سامنے رونا نہیں سیکھا۔ جب اللہ کے سامنے رونے کا چسکا پڑ گیا اور اللہ کے سامنے رونے کی قیمت معلوم ہو گئی، خدا کی قسم ہر جگہ کا رونا چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وہ میدان ہے جہاں پر انبیاء باوجود اس رفیع شان کے
ان کی لذتیں ان مناجات میں ہوا کرتی تھی، ان کو مزہ اللہ کے سامنے رونے میں آیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کانو یدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے کے سارے مجھے پکارتے تھے، زاریاں کرتے تھے، روتے بھی تھے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، اور ہمارے سامنے دبے رہتے تھے، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے۔ کانوا لنا خاشعین۔ آج تو تجھے لوگ بتاتے ہیں نا فلانے پیر اللہ نو دھمکی دیتی، جان واپس کر، شادی بڈھی والی، نہیں تو یہ لے تسبہ تے یہ جبہ تے یہ فلانا، نہ میرا بھائی، کانوا لنا خاشعین۔ وہاں یہ وہ دروازہ ہے جہاں انبیاء بھی کانپتے ہیں، امام الانبیاء بھی کانپتے ہیں، اور جس کو جتنی زیادہ خشیت اور کانپنا وہاں نصیب ہو گیا وہ اتنا زیادہ اس کے دربار میں اونچا ہو گیا۔ تو فرمایا یدعوننا، تو آ جاؤ واپس۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو یدعونا، وہ تو خود اپنی حاجتوں میں یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں ایک اور زبردست ارشاد ہے، فرمایا فلا یملکونا، اے رب کے سوا جن کو حاجت روا، مشکل کشا، شفعاء اور مقرب اللہ سمجھ کے پکارتے ہو، سنو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ لگی ہوئی ٹال سکدن تے نہ آندھی ہوئی تکلیف نو موڑ سکدن۔ جو لگ چکی ہے اس کو بھی لا کشف الضر، لا یملکون کشف الضر عنکم، جو تمہیں بیماری لگ گئی، جو تکلیف اب لگ چکی ہے، اس لا کاشف، اس کے کشف الضر، اس کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جو آنے والی ہے ابھی تک آئی نہیں، آ رہی ہے مصیبت، تو تحویلا اس آنے والی کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے، لگی ہوئی کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مشرک اسی لیے پکارتا ہے، اسی لیے غیر اللہ کے نام کی دیگیں دیتا ہے کہ اس سال بلائیں آئیں نہیں، مصیبتیں آئیں نہیں، بیماریاں آئیں نہیں، یا اس لیے دیتا ہے جو بیماری لگی یہ ٹل جائے، جو مصیبت لگ چکی ہے یہ ٹل جائے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ لگی ہوئی ٹالنے کے قابل ہیں، نہ آنے والی کو ہٹانے اور موڑنے کے قابل ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم دو دیگیں، تم دو کالے بکرے یا لال بکرے، اور اس نیت سے کہ جو اس کو بیماری لگی ہے نا یہ کسی توحیدی مولوی کو لگ جائے، پیرا اس والی بیماری ٹال کے ادھر پھیر دے۔ فرمایا لا تحویلا، نہ پھیرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ بیماری ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے میرا بھائی، خالص قرآن ہے، اس کا ترجمہ دیکھو، آیات میں نے بتا دی، اور پھر یہ تو دنیا ہے۔ مشرک کے ذہن میں ایک اور شبہ آتا ہے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے، کہ کہتے ہیں روح پہلے تو قید ہوتی ہے نا، پھر اور بڑھ جاتی ہے، جو بندہ آخرت کی طرف جاتا ہے پھر اختیارات مل جاتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد اختیارات دنیا میں نہیں تھے، مرنے کے بعد ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا آؤ موت کے بعد نتیجے کا دن، وہ بھی سن لو، یوم لا تملک نفس عن نفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ قرآن ہے، یوم لا تملکو، ادھر بھی لا تملکو، ادھر کل لا املکو، ادھر لا یملکون لانفسہم، اور ادھر کل انی لا املکو لکم ضرا ولا رشدا۔ یہ سارے قرآن کے موتی ہیں، ان کو جمع کرتے جاؤ، اور قرآن سارا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملکو نفس عن نفس، لا تملکو فعل پر نفی داخل کی، نفسن سیاق کے نفی میں نکرہ آیا، اور لے نفسن پھر سیاق کے نفی میں نکرہ آیا،
شیئن مادتن بھی عام، اور شیئن پر یہ تنوین نکارت کے لیے ذکر کی۔ اللہ فرماتی ہیں کوئی نبی، ولی، امام، کوئی جان کسی جان کے ایک ذرہ جتنا بھی اختیار نہیں رکھتی ہوگی، قیامت کے دن بھی اختیار نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ والامر، سارے کا سارا اختیار یومئذ، اس دن، للہ، صرف اللہ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو کہ لا اشرک بہ احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی۔ ترجمہ بس سن لو، باتیں لمبی ہے۔ قل، فرما دیجئے، انی لن یجیرنی، سبحان اللہ، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات، اگر بالفرض اللہ مجھے گرفت میں لے لے، لے گا نہیں، پیغمبر معصوم ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان بتائی ہے کہ میرے محبوب اعلان کر، تمہاری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا دور کی بات، اگر بالفرض، بفرض محال اللہ مجھے اپنی گرفت میں لے لے اور مجھ پہ کوئی تنگی ڈالے، لن یجیرنی من اللہ احد، ساری کائنات مل جائے، مجھے اللہ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ مجھے پکڑ لے، عجیب آیت ہے، ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ قل انی، میرے محبوب اعلان کر، لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ مجھے پکڑنے کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل جائے، میں محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس رب کے سوا مجھے سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ اب بتاؤ، یہ ہے اللہ کی شان جس کو مشرک نے نہیں سمجھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اس ظالم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ہووا یجیرو ولا یجارو علیہ، ہووا یجیرو، سورت قصص آیت 88 میں ذکر کیا، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہووا یجیرو ولا یجار علیہ، اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑے اس کو پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ اور مشرک کیا کہتے ہیں؟ خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایمان سے بتا، یہ مشرک نہیں تو مشرک کے سینگ ہوتی، کہتے ہیں جی فتویٰ نہ لگاؤ، فتویٰ نہیں تو اس کو مسلمان کہوں، جو کہتے ہیں خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ گجرات کا مفتی لکھ رہا ہے، شان حبیب رحمان کتاب ہے، اس میں لکھا خدا کے سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا اعلان کر دے، اگر اللہ کی پکڑ آ تو نہیں سکتی، محمد مصطفیٰ معصوم شان والا رسول، لیکن بالفرض اگر اللہ مجھے بھی پکڑ لے تو میں محمد کو بھی خدا کی پکڑ سے چھڑانے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور مجھے کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی مل سکتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا میرا محبوب یہ اعلان کر دے تاکہ تیرا کلمہ پڑھنے والے کل تیری قبر پہ جمگٹا نہ بنا لے، تیرا کلمہ پڑھنے والے تجھے نہ پکارنا شروع کر دے، کیونکہ ضابطہ یہی رہا ہے، انہو لما قام عبداللہ یدعوہو قادو یکونون علیہ لبادا، اس ضابطے کے مطابق اپنا مذہب بھی بیان کر،
اپنا حقیقت بھی بیان کر، اپنا عجز بھی بیان کر، اللہ کی عظمت بھی بیان کر، اور کائنات کو بتا، اے کائنات والو پکاریں سننے والا صرف میرا رب ہے، رب کے سوا کسی کو حاجتوں مشکلوں میں مت پکارنا۔ انشاءاللہ نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جس ساتھی کے ذہن میں جو بات بھی ہو عقائد کے متعلق، فقہی مسائل کے لیے علیحدہ نشست، یا عقائد کے متعلق سوالات جس ساتھی کے ذہن میں جو ہوگا تو انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد ہوگا۔